پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بیتاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت و ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی۔ اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوتے۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی، بولی، میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار حرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر و عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اس بار بھی اگر وہی جواب دیا اس بار اور زور سے بھینچے گا، چنانچہ فرمایا، ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے،
خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھک سے ہو گئے۔ گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے اور کبھی بائیں طرف، کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ وہاں نہ ملے۔ رشتہ داروں کے ہاتھ دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے۔ یہاں وہاں دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس آ گئے، خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہارے ہوئے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا آپ کو تپ لرزہ ہو گیا؟ یا کیا آپ پر کوئی آفت آ پڑی؟ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم کی کپکپی میں کمی ہوئی تو بولیں، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی و بیچارگی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ تھی بہت ہوشیار۔ یہ بات سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ کو بہت عزت کی نظروں سے دیکھا۔ چہرہ پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ کو اطمینان دلایا اور بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دل جوئی پہ ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ پر جو کچھ بیتی تھی سب کچھ کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ خوشی سے بےتاب ہو گئیں۔ آتے ہی بولیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے چلے۔ راستے میں ورقہ مل گیا۔ دیکھتے ہی بولے، محمد آپ نے کیا دیکھا؟
آپ نے ساری داستان سنائی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے، میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا انتظار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ انتظار کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، لیکن جبرائیل نہ آئے اور آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے؟ جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن میں کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے
اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بولے، یہ تو خوب نبی ہے۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب۔ کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا طبع نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھٹکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے ناحال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقہ میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ ختیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بی بی ختیجہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔